اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سورہ انفال آیت 24۔ اے اہل ایمان، اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ اللہ اور رسول کی طرف سے جو بھی دعوت ہوگی اس پر لبیک کہنا، استجیبوا للہ، اس پر لبیک کہنا واجب ہے، اور ایک رائے کے مطابق واجب فوری ہے، تاخیر بھی نہیں کر سکتے۔ استجیبوا، لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ رسالت مآب کی طرف سے جب بھی کسی شخص کے لیے دعوت ہو جائے، یعنی پکارے، رسول اللہ کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے وہ فوراً حاضر ہو جائے۔ لبیک کہنا واجب فوری ہے، حتیٰ اگر نماز کی حالت میں ہے پھر بھی نماز چھوڑ کر رسول کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے۔ رسالت مآب کے زمانے میں بہت سے اصحاب کے ساتھ یہ واقعہ پیش بھی آیا۔ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن کعب کو رسول اللہ نے بلایا۔ ابی بن کعب کو جانتے ہیں آپ، استاد قرآن ہیں، انصار کے ایک اہم شخصیت۔ بلایا تو ابی دیر سے آیا۔ فرمایا کیوں دیر لگائی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی تم نے؟ نماز چھوڑ کر آنا ہوتا ہے جب میں بلاتا ہوں۔ یہ صحاح میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے کہ بعض لوگوں نے کھانا بھی نہیں ترک کیا۔ ادھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہو پھر بھی رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے، اور واجب فوری ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی دعوت پر فوری استجابت واجب ہے۔ آگے ہے اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ رسول تم کو پکارے، بلائیں حیات آفرین باتوں کی طرف، لما یحییکم۔ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حیات بخش پیغام ہے۔ خود رسول اللہ کا وجود حیات بخش وجود، اس دنیا کے لیے جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ میں تمہارے پاس خیر دنیا و آخرت لے کر آیا ہوں۔ اس دنیا کے لیے بھی حیات بخش، حیات آفرین ہے، عاقبت کے لیے بھی وہ ابدی زندگی دینے والے رسول ہیں۔ لما یحییکم، رسول کی آواز پر لبیک کہنا ایک حیات ہے اور ایک زندگی ہے۔ رسول جب بھی ہم کو بلاتے ہیں لما یحییکم، حیات آفرین چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، لہذا حیات کی طرف لبیک کہنا
امت کے اوپر واجب ہے۔ یہاں یہ جو ارشاد فرمایا لما یحییکم، جو تم کو حیات دے، زندگی دے، اس کی طرف جب رسول بلاتے ہیں تو لبیک کہنا عقلاً بھی واجب ہے، اور ہر عاقل انسان کے اوپر واجب۔ البتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس رسول کو حیات آفرین قرار نہ دے، نہ مانے، رسول نہ مانے، دوسری بات ہے۔ رسول جو دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت، رسول جو پکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتے ہیں ہم کو، اس پکار میں حیات ہے، حیات آفرین نہیں۔ رسول حیات لے کر آئے، زندگی لے کر آئے ہیں۔ زندگی، حیات کس کو کہتے ہیں؟ حیات اور مردے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حیات جس کے پاس زندگی ہے وہ اس کے آثار ہوتے ہیں، حیات کے آثار ہوتے ہیں، اور اس آثار سے اس زندگی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، ایک چیز زندہ ہے یا اس کے اندر حیات نہیں ہے۔ حیات کے آثار میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حیات اپنے زندہ رہنے کی چیزوں کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ حیات کی یہ طبیعت ہے، مزاج ہے زندہ، کہ وہ اس سے جو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اس کو اپنا لیتی ہے حیات، اور جو اس کے لیے مضر ہے اور اس سے بچتی ہے۔ حیات کا یہ کام ہے، یعنی کسی چیز کے اندر اگر زندگی ہے، یہ پودا ہے، پودا میں ایک حیات نباتی ہے، تو پودا جو ہے وہ اپنے لیے مفید چیزوں کو اپنا لیتا ہے اور جو مضر چیزیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پودا بھی اگر دھوپ نہیں پڑتی ہے تو دھوپ کی طرف وہ پودا جھک جاتا ہے، کیونکہ دھوپ اس کے لیے حیات آفرین ہے، اس کے اندر حیات ہونے کی علامت۔ اور اگر اس کے اندر حیات نہیں ہے تو وہ اپنے مضر اور مفید اور چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ حیات اپنے لیے راستہ خود بناتا ہے، جس کے پاس حیات نہیں ہے کہ وہ لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جہاں لہریں لے جائیں وہیں چل پڑتا ہے۔ حیات والا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ رسول کریم نے جو ہم کو جو دستور حیات دیا ہے، اس میں ہمارے اندر زندگی کرنے کا سلیقہ آ گیا، زندہ رہنے کا سلیقہ۔ اس زندگی کے لیے بھی، دنیاوی زندگی کے لیے زندہ رہنے کا سلیقہ دیا ہے اسلام نے، اور آخرت کے لیے زندہ رہنے کے لیے جو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی دے دیا ہے۔ دنیا میں بھی سر بلند کیا ہے اس نظام حیات نے۔ ہر حرف، ہر جملہ رسول کریم کے منہ سے جب نکلتا ہے، یا قرآن کریم ہے یا سنت ہے، دونوں کا ہر لفظ، ہر جملہ ایک زندہ خلیے کی طرح، سیلز کی طرح ہے، جس سے ایک موجود زندہ وجود شکل اختیار کرتا ہے رسول اللہ کے فرامین سے، اور رسول اللہ کی طرف سے جو شریعت آئی ہے اس میں حیات آفرین ہے۔ سورہ والعصر میں بیان کیا کرتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے میں کس طرح ہے انسان کی یہ زندگی، بیان کیا کرتا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ انسان کے لیے عزیز چیز جو ہے وہ اپنی زندگی ہے۔ اپنی زندگی سے خود سے زیادہ اہم چیز اس کائنات میں اس کے لیے نہیں ہے، اور جو اس کے لیے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زندگی ہے۔ وہ زندگی زمانے کے ذات میں ہے، اور ہر آن اس کی زندگی کا ایک لمحہ ختم ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے نفس الانسانی خطاہ الی اجلہ، انسان کا سانس اس کے اجل کی طرف اٹھنے والا قدم ہے۔ ہر سانس میں وہ ایک اپنے اجل کی طرف، موت کی طرف جو ہے وہ ایک قدم نزدیک ہو جاتا ہے۔ لفی خسر، خسارے میں، گھاٹے میں، انسان گھاٹے میں، ہر آن اپنے زندگی اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے انسان، لیکن انسان کو احساس زیاں نہیں ہوتا، مفت میں دیتا ہے۔
اور اس کے عوض میں کچھ نہیں لیتا۔ انسان اپنی زندگی کو دینے کے بعد دینا پڑتا ہے، لفی خسر، چارہ نہیں ہے۔ انسان زمانے کے زد میں، زمانی ہے انسان، غیر زمانی نہیں، زمانے سے ماوراء نہیں ہے، زمانے سے مافوق نہیں ہے، زمانے کے زد میں ہے، اس لیے قسم کھائی والعصر، عصر کے ساتھ قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، یہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اس لیے اس کی زندگی جا رہی ہے اپنے ہاتھ سے۔ اور اگر وہ سمجھداری سے کام نہیں لیتا، زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں سیکھتا ایک شخص، تو وہ گھاٹے میں ہوتا ہے۔ کیسے گھاٹے میں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زندگی جب دیتا ہے اس کے عوض میں کچھ بھی لے، کوئی بھی چیز آپ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تصور کرے زندگی کے علاوہ، وہ زندگی کے مقابلے میں خسارہ ہے۔ یہ زندگی دے کر کے ایک ایک لمحے کے مقابلے میں اربوں ڈالر لے لیں، آپ دنیا لے لیں، مافیا لے لیں، زندگی دے کر وہ زندگی کی قیمت نہیں ادا کر سکتے ہو، لفی خسر، پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور کیوں گھاٹے میں نہیں ہیں؟ ان کی زندگی نہیں جاتی، ان کی عمر کم نہیں ہوتی۔ جی ان کی عمر کم ہوتی ہے، ان کی بھی زندگی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ایمان و عمل صالح والے ہیں، ان لوگوں نے مفت میں نہیں دیا، یہ زندگی مفت میں نہیں دی، یہ زندگی دی ہے اس نے، اور اس زندگی کے عوض میں رسول کے لما یحییکم کی آواز پر لبیک کر کے بہتر زندگی خریدی ہے۔ وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، نہیں ہے، بڑے فائدے میں ہے۔ یہ پرعشب زندگی دے کر، یہ بے قیمت زندگی دے کر، یہ موقت زندگی دے کر کے اس نے ابدی زندگی لے لی، زبردست فائدے کا سودا کیا اس نے۔ حدیث میں ہے نا، اس لیے المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، خسارے کا سودا نہیں کرتا، ٹھیک۔ لہٰذا مومن جب رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے، وہ اپنی زندگی کی قیمت وصول کرتا ہے۔ لما یحییکم، جی رسول کی دعوت میں، رسول کی آواز میں تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے حیات ہے، رسول کی دعوت حیات آفرین ہے۔ لہٰذا استجیبو، فوری لبیک کہو۔ جی ٹھیک ہے، نماز بھی حیات آفرین ہے، لیکن نماز کس نے دی ہے تم کو؟ نماز کس نے سکھائی ہے؟ اس نماز دینے والے کی آواز پر لبیک کہو، فوری لبیک کہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو سکتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں اللہ آ جاتا ہے، اور اس کے ارادے، انسان اور اس کے ارادے کے درمیان میں اللہ آ جاتا ہے، انسان اور اس کے شعور کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، اور اس کے قلب میں جو ارادہ ہے، قلب مرکز ارادہ، قلب کے بارے میں بیان کیا کرتا ہوا ہمیشہ، قلب سے مراد مرکز ارادہ ہے۔ قلب سے مراد وہ فزیکلی قلب نہیں ہے، قلب سے مراد مرکز مراد لیا جاتا ہے ہمیشہ۔ قلب لشکر کہتے ہیں، لشکر کا جو مرکز ہے اس کو، یہ ایک محاورہ ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے دل اور اس کے درمیان میں، اس کے درمیان میں اللہ حائل ہو جاتا ہے، انسان کے ارادے کے درمیان میں، انسان کے شعور کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ جو ہے وہ اس کے درمیان میں آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر ایک کلامی مذہب ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سادہ لفظوں میں بتاتے ہیں، ایک کلامی مذہب ہے۔ علم کلام میں کچھ مذاہب ہوتے ہیں،
اور فقہ میں مذاہب اور ہے، کلام کے مذاہب اور ہے۔ کلام یعنی عقائد میں جو نظریات ہوتے ہیں، عقائدی مباحث کو علم کلام کہتے ہیں، عملی مباحث کو علم فقہ کہتے ہیں۔ تو عقائدی مذاہب جو ہے اس کو کلامی مذاہب کہتے ہیں۔ تو کلامی مذاہب میں سے ایک مذہب یہ ہے کہ انسان کے افعال اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے قبضۂ قدرت میں، یہ ان کا نظریہ۔ ایک دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، انسان کے افعال خود اس کے اپنے اختیار سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ انسان خود مختارانہ طور پر کام کرے۔ جو لوگ اس کو نظریہ جبر کے قائل ہیں، وہ اس قسم کے آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں، اس سلسلے میں بحث ہوئی ہے کہ نظریہ جبر کے اوپر جو ہے وہ آیات جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی، خدا کی طرف سے جبر نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے متعدد آیات موجود ہے جس میں صراحت موجود ہے کہ اللہ جبر نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا صاحب کی ہدایت کرتا۔ جبر نہیں ہے ہدایت اللہ کی طرف سے جبر کی وجہ سے نہیں ملتی کسی کو۔ تو پھر یحول بین المرء و قلبہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ انسان کے ارادے کے درمیان میں آ جاتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے اور وہ پھر ہوتا نہیں ہے۔ ایک ارادہ انسان کرتا ہے وہ پھر نہیں ہوتا، یا ایک انسان ایک سلسلے میں لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ درمیان میں آتا ہے، اس کو پھیر دیتا ہے ایمان کی طرف۔ ایک شخص جو ہے وہ ایمان لانا چاہ رہا ہوتا ہے، آگے آتا ہے، اللہ پھیر دیتا ہے کفر کی طرف۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، یہ تو وہی جبر ہو گیا۔ یحول، اللہ حائل ہوتا ہے اس کے ارادے کے درمیان، وہ ایمان لانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ایک شخص جو ہے وہ فسق و فجور میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فسق و فجور سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو جبر ہوا؟ جی نہیں، یہ جبر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے یحول بین المرء و قلبہ، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یحول بین المرء و قلبہ، یہ دونوں جگہ ٹھیک۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مومن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خطرناک مرحلے میں ہوتا ہے۔ خبردار اپنے ایمان اور اپنے اخلاص وغیرہ کے اوپر بھروسہ نہ رکھو کہ اللہ تمہاری نیتوں کو جانچتا ہے، سمجھتا ہے تمہارے اصل کو، صدق کو، تم کس قابل انسان ہو، تو تم سے یہ توفیق سلب کر لیتا ہے، یہ ایمان سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں ہے کہ مومن کی صفوں میں رہے، سلب کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ عاقبت بخیر کی دعا کرتے ہیں نا، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، عاقبت کی فکر کرنا چاہیے۔ مومن کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ناز نہ کرو اپنے ایمان پر، ناز نہ کرو اپنے عمل پر، ٹھیک ہے۔ تمہاری نیت اور تم کس چیز کے اہل ہو اس کو اللہ جانتا ہے۔ آخر میں جب مرنے لگتا ہے اس وقت اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، کافر مرتا ہے۔ جی بہت ایسا ہوا ہے۔ کیوں کافر مرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں جو کچھ کرتا رہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پر نہیں کرتا رہا، یہ اس قابل نہیں تھا کہ مومن مرے۔ جی یحول، خدا بیچ میں آ جاتا ہے، کافر مرتا ہے، اس قابل نہیں تھا۔ جو کچھ کیا مومنانہ نہیں کیا، ایک غلط فہمی میں گزارا اپنے آپ کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کی اذعانت کرتا تھا، منہ چڑھاتا تھا۔ جب وہ عاقبت کی طرف بلاتا تھا کیا کرتا تھا، اور اپنے اگزام میں رہتا تھا کہ میں بہت کچھ ہوں، یہ وہ ہوں۔ جی نہیں تھا اہل ایمان کا، ایک غلط فہمی میں۔
خطرے کی گھنٹی ہے مدعین ایمان کے لیے۔ اور جو لوگ گناہ میں ہوتے ہیں، کثافت کاری میں ہوتے ہیں، ان کے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے یہ آیت جی، کہ ٹھیک ہے کسی وجہ سے وہ پھنس گیا، کسی گن میں، غلاظت میں پھنسا ہوا ہے بندہ، لیکن اندر سے ٹھیک ہے جی۔ کسی وقت ایک موڑ ایسا آئے گا کہ وہ ادھر آئے گا۔ ایک کہانی سناتے ہیں ہم آپ کو، حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ یہ ابو بصیر راوی ہے، امام جعفر صادق کے بہترین شاگردوں میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں۔ وہ ناقل ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا کوفے میں، وہ ملوث ہو گیا، حکومت کے دربار میں پہنچ گیا، اور پھر شراب اور کباب کے دربار لگاتا تھا، اور گن میں چلا گیا۔ بہت سمجھایا اس کو، وہ نہیں سمجھ سکا۔ ایک مرتبہ میں حج پہ جا رہا تھا، خدا حافظی کے لیے آیا اور کہا آپ مولا کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے صاحب سے کہو، مولا سے کہو۔ میں صاحب کا ترجمہ مولا سے کر رہا ہوں حدیث میں۔ قل لصاحبک، اپنے صاحب سے کہو، مولا سے کہو کہ مجھے اس گن سے بچا دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پھر اس کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس سے کہو تو اس گن کو چھوڑو، میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ واپس آتا ہے ابو بصیر، حج سے واپس آتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، لوگ آ گئے ملنے کے لیے، یہ صاحب بھی آ گئے۔ اٹھنے لگا تو ابو بصیر نے کہا بیٹھو، کام ہے آپ کے ساتھ۔ جب خلوت ہوئی تو کہا کہ میں نے تمہارا پیغام پہنچایا تھا، تو تمہارے لیے یہ جواب دیا ہے مولا نے کہ تم اس گن کو چھوڑو، میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آدمی جناب علی اٹھا اور کہا کہ مولا نے فرمایا ہے ضمانت دیتا ہوں، فرمایا ہے، ضمانت دیا ہے، تو چھوڑو اس گن کو۔ وہ جاتا ہے اور اس گن کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہفتے بعد وہ ابو بصیر اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ پوچھنے کے لیے بلایا، اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، عریان، تن کے اوپر کپڑے بھی نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ سب شبہ کا مال تھا، سب میں نے نکال دیا، اور میرے پاس اب پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں۔ ابو بصیر نے دوستوں سے لا کر کے کچھ اس کو پہنا دیا۔ ہفتے بعد پھر پیغام بھیجا گیا، مریض تھا، وہ پھر عیادت کرتا رہا۔ ایک دن وہ حالت نزع میں آ گیا، یہ شخص حالت نزع میں آ گیا، اور پھر بے ہوش ہونے کے بعد آنکھ کھولی، ہوش میں آ گیا اور دیکھا کہ میں اس کے سرانے پر ہوں۔ تو کہا ابو بصیر قد وفا صاحبک، مولا نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا، یعنی اس کو نجات کی ضمانت یہاں مرنے سے پہلے دے دی۔ میں ایک بات ہمیشہ کیا کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ انسان جب مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ سنا کر کے بھیجا جاتا ہے یہاں سے جی۔ مرنے سے پہلے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا ہے وہ کس چیز کا اہل ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو بتایا، اس نے کہا قد وفانی صاحبک، آپ کے مولا نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا۔ دوسرے سال جب ابو بصیر مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو دروازہ کے در قدم رکھتے ہی سلام کے بعد مولانا علیکم السلام، ابو بصیر میں نے تمہارے ساتھی کے ساتھ وعدہ پورا کیا ہے۔ کہا کہ وہ تو خود بتا کر گئے جی۔ یہ ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ دیکھو یہ شخص جو ہے کس قدر کثافت میں ملوث تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کیا ارادے اور اس کے یہ جو گن ہے اور اس کی جو کثافت ہے، غلاظت ہے، اس کے درمیان میں آیا، کیونکہ طینت اس کی پاک تھی، کسی ماحول میں پھنس گیا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ لہٰذا اس آیت میں نوید ہے گناہ گاروں کے لیے اور خطرے کی گھنٹی ہے ایمانداروں کے لیے، اور اس میں آپ کے لیے درس ہے کہ انسان کو خوف اور رجا کے دونوں میں رہنا چاہیے۔ خوف اور رجا
دونوں کے درمیان میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔